السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ فی الحال تو میں نے آپ کو جن جرائم پیشہ افراد کے نام لکھوائے ہیں انہیں فوری طور پر حراست میں لے لیں۔ میں نے جو فہرست فراہم کی تھی اس میں کانتا کا نام بھی شامل تھا۔ آپ مطمئن رہیں، آج ہی رات انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ ان میں سے بیشتر پولیس کو پہلے ہی مطلوب ہیں۔ آئی جی نے یقین دلایا۔ ان میں سے کانتا کا ہاتھ آنا ذرا مشکل ہے۔ وہ پہلے بھی ایک مرتبہ پولیس کسٹڈی سے فرار ہو چکا ہے۔ پھر بھی ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ پکڑا جائے۔ اٹھنے سے پہلے میں نے آئی جی کو مخاطب کیا، اگر کانتا نہ پکڑا جا سکا تو کل ہی صبح اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا جائے گا کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے۔ یہ بہرحال طے ہے کہ ان دنوں وہ ڈھاکہ میں ہی ہے۔ اس کا امکان بھی ہے کہ وہ کل صبح خود ہی گرفتاری پیش کر دے۔ اس پر آئی جی نے حیرت کا اظہار کیا اور میں مسکرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آئی جی بھی مجھے خلاقاً اپنے دفتر سے باہر تک چھوڑنے آیا۔ بدرالدین سے مل کر مجھے جو کوفت ہوئی تھی، آئی جی نور الاسلام نے اس کا ازالہ کر دیا۔ قانون نافذ کرنے والے دو اعلیٰ سرکاری حکام سے ملنے کے بعد مجھے سنیتا کا خیال آیا۔ آج سارے دن اس سے میری ملاقات نہیں ہو سکی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ میری تلاش میں وہ شاہ باغ ہوٹل گئی ہو جہاں میں مقصود میاں کے نام سے ٹھہرا ہوا تھا۔ اسی ہوٹل میں مقصود میاں کے نام سے کمرہ حاصل کرنے کے باوجود میں نے سکھبیر کا ہی قالب اپنا رکھا تھا تاکہ سنیتا کو مجھ پر کوئی شک نہ ہو۔ یہ کھیل میں بہت احتیاط کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ جب میں سنیتا سے ملنے اس کے ہوٹل پہنچا تو وہاں وہ موجود نہیں تھی۔ پتہ چلا کہ وہ ہوٹل چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اچانک سنیتا کے یوں غائب ہو جانے سے میرے ذہن میں خطرے کی پہلی گھنٹی بجی۔ میرے خیال میں ایسا بلا سبب نہیں ہو سکتا تھا۔ سنیتا نے اسی روز صبح 11 بجے ہوٹل چھوڑا تھا۔ اس وقت میں ڈھاکہ سے ہزاروں میل دور کراچی میں تھا، جہاں سے دوپہر کو میری واپسی تھی۔ گزشتہ رات سنیتا نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی کہ وہ آئندہ روز اس ہوٹل کی سکونت ترک کر دے گی۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ ونود جی کے حکم ہی پر اس نے ایسا کیا ہوگا، مگر کیوں؟ اس سوال کا جواب سنیتا سے ملے بغیر ممکن نہیں تھا۔ سو مجھے اس کے لیے اپنی جناتی صفات سے کام لینا پڑا اور میں نے معلوم کر لیا کہ سنیتا کہاں ہے۔ وہ چھوٹی سی ایک خوبصورت کوٹھی تھی جہاں مجھے سنیتا نظر آئی۔ سنیتا کے علاوہ مجھے وہاں مسلح محافظ بھی دکھائی دیے۔ وہ کوٹھی دھان منڈی کے علاقے میں تھی۔ سنیتا تک پہنچنے کے لیے مجھے انسانی قالب چھوڑنا پڑا۔ مسلح محافظ کوٹھی کے بیرونی حصے میں تھے اور سنیتا اندر ایک کمرے میں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کوٹھی کے گرد کوئی حصار بھی کھینچا گیا ہوگا۔ اس اطمینان کی ایک وجہ یہ تھی کہ جن زادی سومی کے عالم باب اس بیل سے سنیتا کی تمام شیطانی قوتیں سلب کر لی تھی۔ اس کوٹھی میں داخل ہوتے وقت مجھے اچانک سخت اذیت محسوس ہوئی۔ ایسی ہی اذیت سے میں گزشتہ رات بھی گزرا تھا جب ونود جی سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ یہ ایک طرح سے دوہرا حفاظتی نظام تھا کہ کوئی بھی اس کوٹھی میں داخل نہ ہو سکے۔ اپنے وجود میں پھیلی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرنے میں مجھے کچھ دیر لگی۔ حواس قدرے بحال ہوئے تو میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ سنیتا کو اس قدر سخت پہرے میں رکھنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور تھا۔ اس کوٹھی کے گرد وہ حصار کھینچنے والا ونود جی کے سوا اور کون ہوتا؟ کوٹھی کی چھت سے اتر کر میں اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں سنیتا موجود تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میں نے اس کا دروازہ آہستگی کے ساتھ اندر سے بند کر دیا۔ خود ہی دروازہ بند ہوتے دیکھ کر سنیتا کے چہرے سے گھبراہٹ ظاہر ہونے لگی۔ سنیتا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں سکھبیر ہوں۔ میں نے دھیمی آواز میں اسے مخاطب کیا اور پھر اس کی طرف بڑھتے ہوئے سکھبیر کا قالب اپنا لیا۔ تم کہاں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر؟ اس نے بھرائی ہوئی سی آواز میں مجھ سے سوال کیا۔ میری توجہ اس کے ذہن پر مرکوز تھی۔ تمہیں خبر ہے کہ مجھ پر کیا گزر گئی؟ ہاں معلوم ہے، میں پرسکون آواز میں بولا اور اس کے قریب ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ کسی وجہ سے تمہاری شکتی چھین گئی ہے، یہی بات ہے نا؟ اس نے میرے خیال کی تائید کر دی، پھر کہنے لگی، میں آج صبح سو کر اٹھی تو مجھے پہلی بار اس کا احساس ہوا، اور پھر تم نے ونود جی کو ساری باتیں بتا دی کہ میں تمہیں آدھی رات کے بعد کہاں لے گیا تھا۔ اس کے سوا اور کیا کرتی؟ پہلے میں نے تمہیں کو فون کیا تھا مگر گھنٹی بجتی رہی۔ اس وقت 9 بج رہے ہوں گے۔ تم نہیں ملے تو مجھے ونود جی کو ہی بتانا پڑا کہ کیا ہوا۔ انہوں نے تم سے میرے بارے میں بھی پوچھا ہوگا۔ میں بولا، ہاں پوچھا تھا، میں نے بتا دیا کہ تم اپنے کمرے میں نہیں ہو۔ سنیتا نے کہا، پھر 10:30 بجے کے قریب تمہیں ونود جی نے فوری طور پر ہوٹل چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ اس کے بعد تمہیں جب سب ہی کچھ معلوم ہے تو پھر ان باتوں کو دہرا کیوں رہے ہو؟ سنیتا میری بات کاٹ کر بولی، اس لیے سنیتا کہ ونود جی نے مجھے غلط سمجھا ہے اور میں کسی بات سے بے خبر نہیں ہوں۔ اگر تمہارا خیال نہ ہوتا تو میں ہرگز یہاں نہ آتا۔ تم ہی بتاؤ، انہوں نے جو کچھ کیا اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہی نا کہ انہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے۔ میں جب اپنے ہوٹل کے کمرے میں موجود نہیں تھا تو میرے سامان کی تلاشی لینے کا کیا مطلب ہوا؟ لیکن سکھبیر، یہ بات میری سمجھ میں بھی نہیں آئی کہ تم نے یہاں کی ہوم منسٹری کے اعلیٰ حکام سے وہ خصوصی اختیار نامہ کیوں حاصل کیا؟ سنیتا کی اس بات پر میں دھیرے سے ہنس دیا اور بولا، یہ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے کہ میں پوچھوں، تم نے وزارت خوراک کے ایک بڑے افسر ریاض الحق سے کیوں تعلقات بڑھائے؟
ایک ریاض الحق ہی کیا اور کتنے اعلیٰ سرکاری افسران ہیں جن سے تمہارے مراسم رہے ہیں۔ اگر میں نے کسی برے وقت کو ٹالنے کے لیے خصوصی اختیار نامہ حاصل کر لیا تو یہ جرم ہو گیا۔ میں، تم اور خود ونود جی، کیا ہم سبھی اس سرزمین پر خطرے میں نہیں؟ کیا مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں اپنی حفاظت کا کوئی بندوبست کر لوں؟ مجھ سے نادانستگی میں جو غلطی ہو گئی تھی اس کا ازالہ اسی طرح ممکن تھا کہ میں دوبارہ ونود جی کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ وہ بوڑھا گھاگ یہ چال بھی چل سکتا ہے، ورنہ خصوصی اختیار نامہ اپنے کمرے میں چھوڑ کر کراچی نہ جاتا۔ سنیتا کا ذہن میری طرف سے صاف ہو گیا اور اس نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو سکھبیر، ملک کا یہ حصہ تمہارے لیے بالکل نیا تھا۔ اگر تم نے یہاں آنے سے پہلے کسی طرح یہ بندوبست کر لیا کہ تمہیں کہیں کوئی دشواری پیش نہ آئے تو یہ اچھا ہی ہوا، لیکن ونود جی نے میرے کمرے کی تلاشی کا حکم دے کر تو اچھا نہیں کیا۔ میں نے اظہار ناراضگی ضرور سمجھا، بس یہ عادت ہے ان کی، وہ ہر طرف سے چوکنا رہتے ہیں۔ سنیتا نے بات کو ٹالنا چاہا۔ چوکنا رہنا اور بات ہے، کسی پر شک کرنا اور بات ہے۔ اگر انہیں مجھ پر شک نہ ہوتا تو وہ تم کو یہ تاکید نہ کرتے کہ میری طرف سے محتاط رہو۔ تمہیں اگر یہ معلوم ہے تو پھر میرے جواب کی بھی خبر ہوگی۔ وہ بولی، میں ان سے کہہ چکی ہوں کہ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی، تبھی انہوں نے تمہیں یہاں لا کر پہرے میں بٹھا دیا ہے۔ میرے لہجے میں تلخی آ گئی۔ ایسا تو انہوں نے خود میری حفاظت کے خیال سے کیا ہے، اس کوٹھی میں کوئی بھوت پریت داخل نہیں ہو سکتا۔ سنیتا نے صفائی پیش کی۔ اور مسلح محافظ کس لیے ہیں؟ یہ سوال کرتے ہوئے بھی میرے لہجے میں چبھن تھی۔ ونود جی کا کہنا یہ ہے کہ کچھ دن کے لیے مجھے سامنے سے ہٹ جانا چاہیے۔ حمید چودھری کی اچانک موت کو انہوں نے اس کا سبب بتایا ہے۔ سبب تو خیر کوئی بھی بتایا جا سکتا ہے، اس کی اصل وجہ میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ تمہارے گرد گھنٹال کا مقصد یہ ہے کہ میں تم سے آزاد فضا میں نہ مل سکوں۔ میرے لہجے میں تلخی اور جھنجھلاہٹ اس لیے تھی کہ سنیتا اب میرے کسی کام کی نہیں رہی تھی۔ اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ ونود جی کیا نئی چالیں چل رہا ہے۔ تمہیں اور مجھے ملنے سے کون روک سکتا ہے؟ ونود جی نے محتاط رہنے کو ضرور کہا ہے، مگر تم سے ملاقات پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ محتاط رہنے سے مراد کیا تھی ان کی؟ تم نے یہ نہیں پوچھا؟ یہی نہ کہ مجھے کچھ نہ بتایا جائے۔ حمید چودھری آج دوپہر کے بعد مرا ہے اور تمہیں اس سے پہلے یہاں لا کر قید کر دیا گیا ہے۔ تم اسے اپنے دل کو سمجھانے کے لیے روپوشی کہہ لو، مگر میں ایسا نہیں سمجھتا۔ پھر تم ہی کہو سکھبیر کہ ان حالات میں کیا کیا جائے۔ سنیتا نے بڑی بے بسی کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ ونود جی کا حکم تو مجھے ماننا ہی پڑے گا نا، تو میں نے کب منع کیا ہے تمہیں حکم ماننے سے؟ وہ بڈھا اگر یہی چاہتا ہے کہ میں تم سے نہ ملوں تو یہی صحیح، نہیں آؤں گا اب تم سے ملنے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سکھبیر، وہ بھی تڑپ کر اٹھی، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ پھر اس نے اپنی دانست میں میرا راستہ روک لیا۔ اس طرح تم مجھے جانے سے روک پاؤ گی کیا؟ میں اس کی حماقت پر ہنس دیا، پھر اسے محض تسلی دینے کی خاطر بولا، میں تمہاری طرف سے غافل نہیں رہوں گا، بس یہی کافی ہے۔ جب اس بڈھے کی غلط فہمی دور ہو جائے گی تو پھر دیکھا جائے گا۔ میں آج ہی تمہارے بارے میں ان سے بات کروں گی، تم کل کسی بھی وقت آنا ضرور، وعدہ کرو، پھر جانے دوں گی۔ ٹھیک ہے، کوشش کروں گا۔ میں نے کچھ سوچ کر اس سے وعدہ کر لیا۔ اسی کے ساتھ سکھبیر کے قالب سے باہر آ گیا۔ اس کوٹھی سے باہر نکلتے ہوئے بھی مجھے ایک مرتبہ پھر اذیت سہنا پڑی اور مجھے سومی کے باپ اسبیل کا خیال آیا۔ میں نے سوچا ممکن ہے وہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے کہ مجھے آئندہ اس اذیت سے بھی نہ گزرنا پڑے۔ اس وقت تک مغرب کی نماز ہو چکی تھی جب میں جن زادی سومی سے ملا۔ وہ مجھے اسبیل کے پاس لے گئی جو ابھی تک دعا مانگ رہا تھا۔ سومی کو میں نے بتا دیا تھا کہ یہ کس عذاب میں گرفتار ہوں۔ اسبیل دعا مانگ چکا تو میری طرف متوجہ ہوا اور بولا، اے علی علیش، کیا ہوا تجھے؟ کچھ بیمار سا لگ رہا ہے۔ میں نے اسے وجہ بتا دی تو وہ کہنے لگا، تو نے پہلے ہی کہہ دیا ہوتا۔ پھر اسبیل نے مجھے جو علم بتایا اسے سن کر مجھے عالم حموس کی یاد آ گئی۔ یہ وہی عمل تھا جو نرگس کی حویلی میں داخل ہونے کے لیے میرے کام آیا تھا۔ مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ وہی عمل یہاں بھی کارگر ثابت ہوگا۔ میں نے اس پر اسبیل کا شکریہ ادا کیا اور سومی کے ساتھ وہاں سے اڑ گیا۔ آج تو تجھے واپس جانے کی جلدی نہیں ہے علی علیش؟ سومی نے میرے ساتھ ساتھ فضا میں اٹھتے ہوئے پوچھا۔ جلدی نہ ہوتی تو وہیں تیرے ساتھ جھیل کے کنارے رک گیا ہوتا۔ میں نے جواب دیا، اے سومی، تو اب لوٹ جا کہ میں آدم زادوں کی ایک بستی پر اترنے والا ہوں۔ ہم دونوں بہت اونچی پرواز کر رہے تھے کیونکہ سومی کے باپ نے اسے آدم زادوں سے دور رہنے کا حکم دیا تھا۔ یہ بھی کوئی آنے میں آنا ہوا اے علی علیش؟ تجھے آخر کب فرصت ملے گی؟ صرف چند روز کی بات ہے اے سومی، پھر تو ہوگی اور میں۔ یہ کہہ کر میں نے اس جن زادی کو خوش کر دیا اور وہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ میں نے گہرا غوطہ لگایا اور تیج گاؤں کی آبادی میں داخل ہو گیا۔ یہی ونود جی کی کوٹھی تھی۔ عمل کا ورد کرتے ہوئے میں اس کوٹھی کی چھت پر اترا تو چونک اٹھا۔ کوٹھی خالی پڑی تھی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ونود جی کا سراغ لگانے کی اب یہی ایک صورت رہ گئی تھی کہ میں اپنے تصور کی قوت کو بروئے کار لاتا، سو میں نے ایسا ہی کیا۔ ونود جی کا چہرہ بار بار میرے سامنے آ کر غائب ہوتا رہا، لیکن میں یہ معلوم نہیں کر سکا کہ وہ کہاں ہے۔ مجھے اس پر سخت جھنجھلاہٹ ہوئی اور میں اس کی کوٹھی سے نکل آیا۔ اس عیار بڈھے نے تمام ایسے راستے بند کر دیے تھے جس کے ذریعے اس تک پہنچ سکوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بندوبست بھی کر دیا تھا کہ مجھے اس کے ارادوں کا علم نہ ہو سکے۔
सुनीता की रूपोशी भी उसी का शाखसाना थी। मुझे अपनी जरा सी गलती का ये खमियाजा भुगतना पड़ा और विनोद जी किला बंद हो गया। मैंने मायूसी के आलम में अपने होटल का रुख किया कि इस मसले पर ठंडे दिमाग से गौर फिक्र कर सकूं। मैं जैसे ही सुखबीर का कालिब अपना कर अपने कमरे में दाखिल हुआ, ठठक गया। खिलाफे तवक्को कमरे में रोशनी थी। सामने ही मुझे एक पिस्ता कद अजनबी खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में रिवॉल्वर था, जिसकी नाल मेरी ही तरफ उठी हुई थी। दरवाजा अंदर से बंद कर लो ताकि कोई तुम्हें मेरे हाथों कत्ल होते ना देख सके। पिस्ता कद अजनबी किसी सांप की तरह फुंकारा। उसके चेहरे की स्याही में कुछ और इजाफा हो गया। जवाब में कुछ कहे बगैर मैं पलटा और दरवाजे की चुटकनी लगा दी। मुझे इल्म था कि वो किसी भी लम्हे गोली चला सकता है, इसलिए मैंने इंसानी कालिब छोड़ने में देर नहीं की और उसे मुखातिब किया। अच्छा हुआ कांता कि तुम खुद ही आ गए, वरना तुम्हें तलाश करना पड़ता। दरवाजा मैंने इसलिए अंदर से बंद किया है कि तुम फरार ना हो सको। कांता को मुझे कत्ल करने के लिए भेजा गया था। गलती इससे ये हुई कि बेजा खुद एतमादी के सबब वो फौरन मुझ पर गोली नहीं चला सका। हर चंद के हुक्म उसे यही मिला था, मुझे देखते ही गोली मार दे। कांता की आमद मेरे लिए नेक शगुन ही साबित हुई, क्योंकि मुझे उसके जहन को पढ़ने का मौका मिल गया। वो ब्लैक किंग के हुक्म पर मुझे कत्ल करने आया था। ब्लैक किंग वही था जिसका तस्करा सुनीता भी मुझसे कर चुकी थी। मशरकी पाकिस्तान में विनोद जी का नायब यही ब्लैक किंग था। ये समझना मेरे लिए दुश्वार ना हुआ कि ब्लैक किंग को मेरे कत्ल का हुक्म देने वाला विनोद जी के सिवा और कोई नहीं। ब्लैक किंग उसका कोड नेम था। इस कोड नेम के अलावा कांता और महबूब उसे आनंद बाबू के नाम से भी जानते पहचानते थे। आनंद बाबू की हैसियत से वो एक कारोबारी आदमी मशहूर था। उसका दफ्तर और कोठी भी एक कारोबारी इलाके में थी। पलटन मैदान के पीछे मोती झील का वो इलाका इंतहाई खूबसूरत तस्वुर किया जाता था। वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों के दफातर थे। मशहूर ज़माना ढाका की मलमल थोक के भाव खरीदना और उसे बाजार में सप्लाई करना आनंद का बज़ाहिर यही कारोबार था। सुनीता की तरह उसका भी ये कोई फर्जी नाम होगा। मुझे उससे फिलहाल कोई सरोकार नहीं था। मेरे लिए यही बहुत था कि मुझे कांता के जरिए एक ऐसे आदमी का सुराग मिल गया जो विनोद जी का दायां बाजू था। मैंने चंद ही लम्हों में कांता का जहन पढ़कर अहम मालूमात हासिल कर ली। जिन जात बन जाने के बाद अब मुझे कोई खतरा नहीं रहा था। अगर मैं उसके सामने खड़ा हो जाता और वो मुझ पर गोली चला देता तो मेरा कुछ ना बिगड़ता। सो मैं बड़े इत्मीनान के साथ आगे बढ़ा और उसके करीब चला गया। तुम कहाँ हो? कांता खौफजदा होकर हकलाया। मैं तो तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ कांता, गोली चलाओ ना, डर क्यों रहे हो? मैं हंसकर बोला। मगर तुम मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे? उसकी आवाज में लर्जिश थी। तुम तो आवाज पर भी गोली चला सकते हो। मुझे मालूम है तुम्हारा निशाना बहुत अच्छा है। आनंद बाबू या ब्लैक किंग को मेरे बारे में तुम्हें बता देना चाहिए था कि मुझे कत्ल करना आसान नहीं होगा। उन्होंने खामखा तुम्हें फंसवा दिया यहाँ भेजकर। तुम्हारे अंदर अगर गोली चलाने की हिम्मत नहीं तो मैं तुमसे ये रिवॉल्वर ले लेता हूँ। ये कहते ही मैंने उसके हाथ से रिवॉल्वर छीन लिया। अब खुद उसी का रिवॉल्वर उसकी तरफ उठा हुआ था। मैंने जरा पीछे हटकर उसे निशाने पर ले लिया था ताकि रिवॉल्वर उसकी दस्तरस से दूर ही रहे। खौफ और दहशत के सबब उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। एक कातिल से ज्यादा भला कौन ये जान सकता है कि एक ही गोली में किसी का काम तमाम किया जा सकता है। मुझे मालूम नहीं था सुखबीर कि तुम आदमी नहीं हो। मुझे माफ कर दो। वो रुक रुक कर बोला। ये तुमसे किसने कह दिया कि मैं आदमी नहीं हूँ? तुम्हारी ही तरह मैं भी एक आदमी हूँ कांता, मगर आदमी में फर्क होता है। तुमने तो खुद मुझे इस कमरे में आते देखा था। क्या मैं तुम्हें आदमी दिखाई नहीं दिया? मैंने कहा। उस वक्त तो मुझे आदमी लगे थे, मगर अब उसने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी। तुमने पुलिस हेड ऑफिस तो देखा होगा ना कांता? मैं उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए बोला। हाँ देखा है। फिर? वो ये कहते हुए चौंक पड़ा। और तुम्हें यह भी मालूम है कि तुम पुलिस को मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब हो। मैंने बात आगे बढ़ाई। तुम्हारा मकसद क्या है इन बातों से? वो घबरा गया। बहुत हो गया अब कत्लो गारतगरी का ये खेल। तुम्हें खुद को कानून के हवाले कर देना चाहिए। मैंने पुरसुकून आवाज में उसे मशवरा दिया। वो मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। मेरे हाथों जो लोग मारे गए हैं उनमें से कई के कत्ल का सबूत है पुलिस के पास। फिर तो और भी अच्छा है। ये कहते हुए उसे मैंने अपने असर में ले लिया। फिर हुक्म दिया, लेकिन तुम इस सिलसिले में आनंद बाबू का जिक्र नहीं करोगे। तुम्हें सिर्फ ये बयान देना है कि कोई ब्लैक किंग तुमसे काम ले रहा था जिसे तुम नहीं जानते। वो जब भी तुमसे मिला उसके चेहरे पर नकाब था। ब्लैक किंग कहाँ रहता है और कौन है तुम नहीं जानते? हाँ मैं उसे नहीं जानता। वो बड़बड़ाया। मुझे यकीन था कि अब अगर कांता पर इंतहाई तशद्दुद भी किया जाता तो वो ब्लैक किंग की निशानदेही ना करता। मेरे नजदीक अभी ब्लैक किंग की गिरफ्तारी से कुछ हासिल ना होता। वो जान दे देता मगर जुबान ना खोलता। कांता ही की तरह दूसरा एक मुनज़्ज़म गिरोह महबूब का था, मगर उसकी सरगर्मियों का मरकज सरहदी इलाका था। वो अमूमन जैसवर ही में रहता और कभी कभार ही बुलाए जाने पर ढाका आता। हिंदुस्तान आना जाना महबूब के लिए खेल था। सरहदी आबादी मीना पुल के अलावा हिंदुस्तान में बनगांव भी उसका ठिकाना था। मशरकी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की ये दोनों ही सरहदी आबादियां उसकी पनाह गाहें थी।
कांता और महबूब दोनों ही गिरोह बंद जराइम पेशा थे और एक दूसरे से अच्छी तरह वाकिफ भी थे। महबूब का हाथ आना कांता से भी ज्यादा मुश्किल था। अगर कांता अपने इतराफी बयान में महबूब का नाम भी ले लेता तो उससे कोई फर्क ना पड़ता। मैंने इसीलिए महबूब के बारे में कांता को कोई हिदायत नहीं दी। उसका रिवॉल्वर उसे वापस करके मैंने कमरे का दरवाजा खोल दिया। तुम्हें यहाँ से सीधा पुलिस हेड ऑफिस जाना है कांता, मैंने उसे मुखातिब किया। मेरे मुतालिक भी तुम्हें पुलिस को कुछ नहीं बताना, अब तुम जा सकते हो। नहीं बताऊंगा, उसने इकरार किया और रिवॉल्वर अपनी जेब में रखकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। कांता के जाते ही मैंने दरवाजा बंद किया और आईजी नूरुल इस्लाम से राब्ता कायम करने के लिए उसके घर का फोन नंबर मालूम किया। टेलीफोन डायरेक्टरी कमरे में मौजूद थी, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। होटल के एक्सचेंज से मैंने मतलूबा नंबर मिलाने को कहा। दूसरी तरफ से रिसीवर किसी खातून ने उठाया तो मैं बोला, मेरा नाम मकसूद मियाँ है और मुझे आईजी साहब से बात करनी है। होल्ड कीजिए, मैं देखती हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। तवक्को के मुताबिक जरा ही कुछ देर बाद मुझे आईजी नूरुल इस्लाम की आवाज़ सुनाई दी। हेलो सर, मैं नूरुल इस्लाम बोल रहा हूँ, फरमाइए। मैंने आपसे वादा किया था कि कल सुबह तक कांता के बारे में भी बता दिया जाएगा, वो कहाँ छुपा हुआ है, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं रही। वो क्यों सर? आईजी ने हैरत से पूछा। इसलिए कि कांता को गिरफ्तारी देने पर मजबूर कर दिया गया है। वो इस वक्त पुलिस हेड ऑफिस में ही गया है। आप वहाँ मौजूद अफसरान को उससे मुतल्ला कर सकते हैं। इंशाल्लाह अब आपसे कल सुबह 9 बजे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। ये कहते ही मैंने रिसीवर रख दिया। विनोद जी क्योंकि इस होटल में मेरी मौजूदगी से वाकिफ था, इसलिए फौरी तौर पर मैंने वो होटल छोड़ दिया। सामने ही जिस 5 स्टार होटल में सुनीता ठहरी थी, उसी की दूसरी मंजिल पर मैंने एक कमरा हासिल कर लिया। एहतियात के पेश नज़र अब मैंने एक नया ही इंसानी कालिब इख्तियार कर लिया था। होटल के रजिस्टर में अपना नाम भी मैंने गुलरेज अहमद लिखवाया। ढाका में अपनी आमद मैंने चिटागांव से जाहिर की थी और वहीं का एक पता लिखवा दिया था। जरूरी खाना पूरी के बाद मैं अपने कमरे में आ गया, मगर वहां ज्यादा देर रुका नहीं। कमरे को अंदर से बंद करके मैं वहां से गायब हो गया। अब मुझे मोहम्मदपुर जाना था। मोहम्मदपुर पहुंचकर मुझे स्टूडेंट लीडर ज़ीशान हैदर को तलाश करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। वो मुझे अपने घर पर ही मिल गया। मैं गुलरेज अहमद ही के इंसानी कालब में उससे मिला। ज़ीशान अहमद का ताल्लुक बिहार के एक शहर पटना से था, जहाँ की मिर्चें मशहूर हैं। ये वही ज़ीशान हैदर था जिसका जिक्र मैंने हमीद चौधरी और उसके साथियों से सुना था। ये जानने के बाद कि मेरा ताल्लुक भी पटना से है, ज़ीशान हैदर ने मुझे अपनी निशिस्तगाह में बिठाया, मगर कुछ उलझा उलझा सा नजर आने लगा। वजह जाहिर है यही थी कि मैं उसके लिए कतई अजनबी था। मेरा नाम मुख्तार है। मैंने उससे अपना तारुफ एक फर्जी नाम से करवाया और मेरी मजबूरी ये है कि तलबा की सियासी सरगर्मियों पर नजर रखूं। मैं तुमसे ये छुपाऊंगा नहीं कि मेरा ताल्लुक CID से है। ये कहकर मैंने उसके चेहरे का जायजा लिया और बोला, लेकिन तुम्हें घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं। ये हमारे इल्म में है कि आज दोपहर को हुकूमत के खिलाफ होने वाले मुजाहरे में तुम्हारी तंजीम का कोई हाथ नहीं। तुम लोग मुहिब्बे वतन हो। मेरे आखिरी जुमलों का उस पर अच्छा रद्द-ए-अमल हुआ। वो किसी कदर मुतमईन नजर आने लगा। हमारा मकसद महज तुम्हारा ताउन हासिल करना है। मैंने मजीद कहा, आप हमसे किस तरह का ताउन चाहते हैं? उसने सवाल किया। सिर्फ इतना ताउन कि उन तलबा की निशानदेही कर दो जो हुकूमत के खिलाफ इख्तिजाजी मुजाहरों में पेश हैं। मगर ये तो तलबा बरादरी से गद्दारी होगी, ज़ीशान हैदर ने सोचा। मेरी तवज्जो उसके जहन पर थी। तुम्हारा अंदाज़े फिक्र मुमकिन है ये हो कि तलबा के मामलात उन्हीं की हद तक रहने चाहिए। मैं उसे खामोश देखकर बोला, या मुमकिन है तुम उसे मुखबरी समझो तो तुम्हारा ये सोचना गलत होगा। मुल्क और कौम का मुफाद तलबा बरादरी के मुफाद से अफजल है। इतना एहसास तो तुम्हें भी होना चाहिए ज़ीशान। ढाका यूनिवर्सिटी के अहाते से कल एक अर्थी उठेगी और एक जनाजा। तुम्हारे ख्याल में उसका मकसद क्या जाहिर करना है? अपनी बात खत्म करते हुए मैंने उससे पूछा, यही कि हिंदू और मुसलमान कौमी जुबान के मामले में एक ही सोच रखते हैं। आखिर उसकी जुबान पर पड़ा हुआ कफल खुल ही गया और ये तुम भी जानते हो कि ऐसा नहीं है। मैं बोला, जी हाँ, आपका ख्याल दुरुस्त है। कल जनाजों के जुलूस की क़यादत करने वाले तालिबे इल्म रहनुमाओं के नाम हमें भी मालूम हैं। तुम भी उनके नामों से बेखबर नहीं हो। हम तुमसे उनके नामों की सिर्फ तस्दीक चाहते हैं। फिर मैंने वो दोनों नाम ले दिए जो उसी का जहन पढ़कर मुझे मालूम हुए थे। उसने किसी कदर झिझकते हुए इन दोनों नामों की तस्दीक कर दी। इन 2 नामों के अलावा भी मुझे चंद और नामों का भी पता चला। तुमसे मुलाकात का एक और मकसद भी था ज़ीशान हैदर। मैंने कहा, अगर तुम चाहो तो कानून नाफिज करने वाले इदारे तुम्हारी तंजीम की पुश्तपनाही कर सकते हैं। ये मशवरा मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ कि तुम्हारी तंजीम बहरहाल अभी नहीं है। इसके अलावा तुम एक बुनियादी गलती भी कर रहे हो। वो क्या? उसने चौंक कर मालूम किया। तुम्हारी तंजीम के तमाम अरकान और ओहदेदार गैर बंगाली हैं। उससे आइंदा अच्छे नताइज बरामद नहीं होंगे। जो गलती तुम्हारे मुखालिफ तंजीम कर रही है उसी को तुम दोहरा रहे हो। कौमियत की बुनियाद पर महाजराई की फिजा पैदा करना कोई अच्छी बात नहीं। मैंने उसे समझाया। मुझे इस पर खुशी हुई कि मेरी बात उसकी समझ में आ गई। उसने कहा, हर चंद के ये फिजा खुद ही हमने पैदा नहीं की। फिर भी अब हमारी कोशिश यही होगी इस तफरीक को ख़त्म कर दे। हमारी तंजीम नहीं होने के बावजूद तलबा की फलाहो बहबूद के लिए खासा काम कर रही है।
ہم اپنے مسائل فی الحال خود حل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آئندہ کبھی ہمیں کسی معاملے میں قانون کی مدد درکار ہوئی تو میں آپ سے مل لوں گا۔ آپ مجھے اپنے دفتری اوقات بتا دیجئے، کب ملاقات ہو سکتی ہے؟ عموماً میں آؤٹ ڈور ڈیوٹی پر رہتا ہوں، اس لیے دفتر میں ہونے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں۔ تم میرے نام کا حوالہ دے کر آئی جی نور الاسلام صاحب سے مل سکتے ہو، لیکن ابھی تو آپ نے بتایا تھا کہ سی آئی ڈی سے ایک ہی بات ہے۔ پولیس اور سی آئی ڈی کو تم ایک ہی تصویر کے دو رخ سمجھ سکتے ہو۔ آئی جی صاحب کا نام میں نے اس لیے لیا کہ ان سے میرے ذاتی مراسم بھی ہیں، تمہیں ان سے ملنے میں زیادہ دشواری بھی پیش نہیں آئے گی۔ میرا پورا نام مختار الدین ہے، یاد رہے گا نا؟ میری بات کے جواب میں ذیشان حیدر بولا، یاد نہ رہنے کا کیا سوال ہے صاحب، میں آپ کا نام کیسے بھول سکتا ہوں؟ کل یہ کوشش کرنا کہ جنازے کے جلوس میں کم سے کم طلبہ شریک ہوں تاکہ امن و امان کا مسئلہ پیدا نہ ہو۔ میں خود بھی تم سے ملتا رہوں گا، تم مجھے اپنا کوئی عزیز یا دوست ظاہر کر سکتے ہو۔ تمہارے اور میرے لیے یہی بہتر ہے کہ کسی کو اس ملاقات کی خبر نہ ہو، اسی کے ساتھ یہ بھی کہ میری کوئی سرکاری حیثیت ہے، میں اسی لیے پہلی مرتبہ تم سے تمہارے گھر پر ملا ہوں۔ آپ مطمئن رہیں، اس ملاقات کا ذکر میں کسی سے بھی نہیں کروں گا۔ اس نے مجھے یقین دلایا۔ میں نے آخری بار اس کے ذہن کو ٹٹولا کہ وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا، پھر اطمینان کے بعد اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ محمد پور سے دھان منڈی دور ہی کتنی تھی، سو میں نے ایک چکر وہاں کا بھی لگا لینا ضروری سمجھا۔ سنیتا نے کہا تھا کہ وہ آج ہی ونود جی سے میرے بارے میں بات کرے گی۔ میرا اندازہ یہ تھا کہ اب تک اس نے بات کر لی ہوگی۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ ونود جی نے کس رد عمل کا اظہار کیا۔ یہی سوچ کر میں نے اس کوٹھی کا رخ کیا جہاں سنیتا روپوش تھی۔ اس کوٹھی میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے لیے اب مجھے کسی اذیت سے نہیں گزرنا پڑا۔ حموس اور ازبیل نے مجھے جو عمل بتایا تھا اسی کا ورد کرتا ہوا میں اس کوٹھی میں اتر گیا۔ اس کوٹھی میں اترتے ہی میں نے سوچا کہ مسلح محافظوں کے ذہنوں کو بھی پڑھ کر دیکھ لیا جائے، ممکن ہے کوئی نئی یا کام کی بات معلوم ہو جائے، اور کچھ نہیں تو میں انہیں وہاں سے بھاگنے پر تو مجبور کر ہی دیتا۔ ان کے بارے میں میرا اندازہ یہ تھا کہ وہ پیشہ ور مجرم ہوں گے۔ ان کی تعداد 4 تھی اور وہ چاروں ہی کوٹھی کی نشست گاہ میں موجود تھے۔ 2 تو واقعی پیشہ ور مجرم ثابت ہوئے، ان کا تعلق کانتا کے گروہ سے تھا، لیکن بقیہ 2 سرحد پار سے آئے تھے۔ ایک شخص اس کوٹھی کا مالک تھا جو بظاہر محافظ بنا ہوا تھا، دوسرا بلیک کنگ کے حکم پر وہاں پہنچا تھا۔ وہ دونوں غیر ملکی تقریب کار ونود جی کو تو صرف 30 کی حیثیت سے جانتے تھے، مگر بلیک کنگ سے واقف تھے کہ وہ کون ہے۔ ان دونوں کی ملاقات آج ہی صبح ہوئی تھی اور انہوں نے بلیک کنگ کے کوٹ سے ایک دوسرے کو پہچانا تھا۔ دونوں تقریب کاروں کے ذہن پڑھ کر مجھے مزید قیمتی معلومات حاصل ہوئی۔ جو تقریب کار آج اس کوٹھی میں پہنچا تھا، 30 کے حکم پر سروج نے اسی کے پاس پناہ لی تھی۔ سروج وہی مفرور تقریب کار تھی جس کی وجہ سے مہندر ناتھ پکڑا گیا تھا۔ وہ چاروں ہی میرے نزدیک کسی رعایت کے مستحق نہیں تھے، سو میں نے بڑی خاموشی کے ساتھ انہیں موت کی نیند سلا دیا۔ مرنے سے پہلے انہیں چیخنے تک کی مہلت نہیں دی۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا ڈاکٹر ان کا طبی معائنہ کرتا تو یہی کہتا کہ وہ اچانک حرکت قلب بند ہو جانے سے مرے ہیں۔ اب اس کوٹھی میں صرف سنیتا باقی رہ گئی تھی۔ میں چاہتا تو اسے بھی سفر آخرت پر روانہ کر دیتا، لیکن اس کی موت مجھے ابھی خلاف مصلحت محسوس ہوئی۔ نشست گاہ سے باہر آتے ہی میں نے سکھبیر کا قالب اپنایا اور نہایت اطمینان کے ساتھ اس کمرے کی طرف قدم بڑھائے جہاں سنیتا اپنی عادت کے مطابق ایک غیر ملکی رسالے کی ورق گردانی کر رہی تھی۔ میرے قدموں کی چاپ سن کر وہ چونک اٹھی، پھر ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں آگے بڑھتے بڑھتے ایک دم رک گیا اور سنیتا کی طرف دیکھا۔ وہ بیڈ سے اتر کر پنجوں کے بل چلتی ہوئی میرے قریب آئی اور میرا ہاتھ تھام کر اس کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ کوٹھی کی چھت پر جانے کے لیے ایک زینہ بنا ہوا تھا۔ سنیتا میرا ہاتھ تھامے خاموشی کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آ گئی۔ چھت پر قد آدم 4 دیواری کھینچی ہوئی تھی اور ایک جانب سیمنٹ شیٹ ڈال کر شیڈ بنایا گیا تھا جہاں چند کرسیاں پڑی تھیں۔ کم پاور کا ایک بلب بھی وہاں جل رہا تھا۔ بنگال میں بارش بہت ہوتی ہے، بارش سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہی شاید وہ شیڈ ڈالا گیا تھا۔ سنیتا مجھے وہیں لے آئی۔ بیٹھو سکھبیر، سنیتا نے طویل سانس لیتے ہوئے مجھے مخاطب کیا۔ اب ہم آزادی کے ساتھ جو چاہیں گفتگو کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیا وہ کمرہ بند کر کے گفتگو ممکن نہیں تھی؟ میں نے اس کے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے شک ہے سکھبیر کہ اس کوٹھی کے ہر کمرے میں ڈیکٹا فون لگے ہوئے ہیں، سنیتا نے بتایا۔ یہ شک تمہیں کیسے ہوا؟ ونود جی سے ابھی کچھ دیر پہلے بات کر کے، اس نے جواب دیا۔ میں اسی لیے تمہیں یہاں لے آئی ہوں۔ تو بات ہو گئی تمہاری اس بڈھے گدھ سے؟ میں چپتی ہوئی آواز میں بولا۔ کیا کہا اس نے؟ کہنے لگا کہ میری بات پر غور کر کے جواب دیں گے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے مجھ سے یہ سوال بھی کیا کہ سکھبیر کو محکمہ خوراک کے ریاض الحق کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ ریاض الحق کا نام تم نے آج ہی لیا تھا، اس سے پہلے کبھی میرے تمہارے درمیان ہونے والی گفتگو میں ریاض الحق کا ذکر نہیں آیا۔ اسی سے مجھے یہ شبہ ہوا کہ کم از کم میرے کمرے میں ڈیکٹا فون ضرور موجود ہے۔ ممکن ہے کوٹھی کے دوسرے کمروں میں بھی یہ بندوبست کر دیا گیا ہو۔ سنیتا نے میرے سوال کا تفصیلی جواب دیا۔ جب اس نے تم سے ریاض الحق کے بارے میں پوچھا تو کیا کہا تم نے؟ وہی جو مجھے کہنا چاہیے تھا، سنیتا بولی۔ پھر اسے یقین آیا؟ کہہ نہیں سکتی، کیونکہ انہوں نے فوراً دوسری بات شروع کر دی
ونود جی مجھ سے مشورہ کرنے لگے کہ بلیک کنگ کو ڈھاکہ بلا لیا جائے یا نہیں۔ اس کی وجہ انہوں نے میرے عارضی روپوشی کو بتایا۔ بولے کہ میں تنہا رہ گیا ہوں۔ انہی سے مجھے معلوم ہوا کہ ڈھاکہ میں میری آمد سے ایک روز پہلے ہی انہوں نے بلیک کنگ کو بھارت جانے کی اجازت دی تھی، کیونکہ وہ مجھے یہاں بلوانے کا ارادہ کر چکے تھے۔